کر کے آگے چلا۔ اگر آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب ہندوستان میں انگریز آیا، انگریز نے ہندوستان میں قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا ہم پورے ہندوستان کو، اور صرف موجودہ ہندوستان نہیں، اس میں ملک پاکستان بھی آتا تھا، اس میں بنگلہ دیش بھی آتا تھا، اس میں سری لنکا بھی آتا تھا، اس میں افغانستان کے علاقے آتے تھے۔ انگریز سب پر قابض بنا بیٹھا تھا، فرعون بن کر کے بیٹھا تھا۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریز فرعون بن کر کے آیا، اس وقت انار کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ملا محمود تھا، محمود حسن تھا، ان کے اساتذہ تھے، ان کے متعلقات تھے، اس انار کے درخت کے نیچے جس کو دیوبند کہا جاتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے۔ جب انگریز کا فتنہ آیا، ان کے اکابرین نے جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا، انہوں نے اپنی کتابوں کو بند کر دیا، میزوں پر رکھ دیا، کھڑے ہو گئے، انگریز کا مقابلہ کیا، ہندوستان سے لے جا کر کے دم لیا اور انگریز بھاگے۔ جو انگریز کہا کرتے تھے ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ان علماء نے اور ان علماء حق نے ان کو اٹھا کر کے وہاں پھینک دیا جہاں کبھی سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، وہ عزت عطا کی، اور کیوں نہ کرے پروردگار عالم اس ادارے کو وہ عزت عطا کہ جنگ آزادی ان علماء دیوبند نے لڑی، جنگ ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال ان علماء دیوبند نے لڑی، تحریک یادستان ان علماء دیوبند نے لڑی، تحریک خلافت میں وہ علماء دیوبند تھے، قرآن کی خدمت کرنے والے، حدیث کی خدمت کرنے والے اور آگے چلنے والے۔ جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، قادیانی فرعون بن کر آیا، قادیانی انگریزوں کا ایجنٹ بن کر کے آیا، اور پیغمبر علیہ السلام کی نبوت پر آنچ لانی چاہیے۔ اس وقت اسی مدرسے سے اٹھنے والوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکا۔ وہ عطا اللہ شاہ بخاری قادیانیت کے مقابلے میں اٹھا، وہ بھی دیوبندی تھا۔ انور شاہ کشمیری ہماری وادی کا آدمی، وہ بھی دیوبندی تھا، اور لال حسین اختر وہ بھی دیوبندی تھا، غلام بوس ہزاروی وہ بھی دیوبندی تھا، بہاولپور کی عدالت میں قادیانیوں کے ساتھ مقدمہ لڑنے والے وہ بھی دیوبندی تھے، اور پاکستان کی اسمبلی میں لڑنے والے وہ بھی دیوبندی تھے۔ آگے صحابہ کرام کا مسئلہ آیا، امی عائشہ کے دوپٹے کی عفت کا مسئلہ آیا، وہاں لڑنے والے مولانا حق نواز دیوبندی تھے، دیگر افراد دیوبندی تھے، 2500 جانے دینے والے دیوبندی تھے، وزیرستان اور لیا میں جانے دینے والے وہ دیوبندی تھے، لاہور کی سڑکوں پر 10,000 جانے دینے والے وہ دیوبندی تھے۔ اور رشیا آیا، طاقت کی بنیاد پر آیا اور اسلحے کی بنیاد پر آیا، سوویت یونین کے ٹکڑے کرنے والے وہ دیوبندی تھے، رشیا کو لوہے کے چنے چبانے والے افغانستان میں وہ دیوبندی تھے۔ آگے چلیے، آگے چلتے چلے گئے۔ آپ کی وادی کشمیر کے اندر اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، سب سے زیادہ قرآن کے حفاظ جنہوں نے پیدا کیے وہ یہ دیوبندی ہے، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی سب سے زیادہ قرآن جن کے پاس وہ دیوبندی، سب سے زیادہ مفتیان کرام جن کے پاس وہ دیوبندی، جن کے پاس مدارس سب سے زیادہ وہ دیوبندی، آپ کے ائمہ جنہوں نے فراہم کیے وہ دیوبندی۔